1882 کے ہندوستان میں ہمارے پاس ایک سرکاری دستاویز ہے، قصور ٹاؤن سینیٹری رپورٹ۔ اب یہ نام سن کر لگتا ہے کہ یہ صرف صفائی ستھرائی پر کوئی انسپیکشن رپورٹ ہوگی، لیکن اصل میں یہ اس دور کے ایک شہر قصور کی ایک آپ کہیں کہ غیر معمولی جھلک ہے۔ اس کا انفراسٹرکچر کیسا تھا، وہاں انتظامیہ کیا سوچتی تھی، کیا دیکھتی تھی۔ تو ہمارا ماخذ تو یہ سرکاری رپورٹ ہے، اور آج اس پر جو ہم بات چیت کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ گلیاں پکی تھیں یا کچی، نہیں، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ رپورٹ قصور کے شہری تانے بانے کے بارے میں کیا بتاتی ہے، انتظامی ترجیحات کیا تھیں، روزمرہ زندگی میں چیلنجز کیا تھے۔ یہ ایک طرح سے اس زمانے کے شہر کا ایکس رے ہے، انتظامیہ کی نظر سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ دستاویز ہمیں کیا بتاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ذرا 1882 کے قصور کا نقشہ ذہن میں لائیں۔ یہ لاہور سے کوئی 34 میل جنوب میں ہے، اور فیروز پور جو اب سرحد پار ہے وہاں سے 16 میل شمال مغرب میں۔ رپورٹ اسے ایک مرکزی فصیل بند علاقے کے طور پر بیان کرتی ہے۔ بڑا کوٹ یا اصل قصور، 8 دروازے تھے اس کے، اور پھر اس مین حصے کے ارد گرد تقریباً آدھے میل کے دائرے میں 8 اور چھوٹے علاقے یا کوٹ پھیلے ہوئے تھے۔ نام بھی دیے جیسے کوٹ مراد خان، کوٹ دین گڑھ وغیرہ وغیرہ۔ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ ان میں سے کئی علاقے کچھ ویران سے تھے، کم آباد تھے۔ آبپاشی کے لیے باری دواب نہر کی ایک شاخ قریب سے گزرتی تھی، اور آبادی زیادہ تر مسلمان بتائی گئی ہے۔ جی، یہ جو جغرافیائی خاکہ آپ نے بتایا نا، یہ فوراً ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ ہے شہر کی ساخت میں ایک واضح تقسیم۔ ایک طرف تو یہ مرکزی فصیل بند بڑا کوٹ ہے جو شاید انتظامی تجارتی مرکز رہا ہوگا، اور دوسری طرف یہ باہر کے بکھرے ہوئے کوٹ ہے۔ اچھا۔ اور یہ صرف نقشے کی تقسیم نہیں لگتی، ایسا لگتا ہے کہ شہری سہولیات اور انتظامی توجہ میں بھی یہ فرق تھا۔ مطلب رپورٹ پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے یہ دو الگ دنیایں تھیں ایک ہی میونسپیلٹی کے اندر۔ بالکل، اور یہ فرق سب سے زیادہ پتہ ہے کہاں نظر آتا ہے؟ گلیوں اور نالیوں کی تفصیل میں۔ رپورٹ کہتی ہے کہ بڑے کوٹ کی زیادہ تر گلیاں پکی تھیں، اینٹوں یا پتھر کی، اور انہیں باقاعدگی سے صاف بھی رکھا جاتا تھا۔ وہاں نکاسی آب کے لیے پکی نالیاں بھی تھیں اور ان کی حالت بھی برتر بتائی گئی۔ لیکن جیسے ہی ہم ان باہر والے کوٹوں کی طرف جاتے ہیں، منظر بالکل بدل جاتا ہے۔ وہاں کیا تھا؟ زیادہ تر کچی گلیاں، مٹی کی، صحیح، جن کی کوئی خاص دیکھ بھال نہیں ہوتی تھی، اور رپورٹ کے الفاظ میں شاید ہی کوئی مناسب نالیاں تھیں سوائے 1-2 جگہوں کے۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ جی ہاں، اور یہ محض اتفاق نہیں لگتا۔ دیکھیے نا، یہ فرق صرف اینٹوں یا مٹی کا نہیں تھا۔ گہرائی میں دیکھیں تو یہ شاید اس وقت کی انتظامیہ کی ترجیحات اور وسائل کی تقسیم کی صاف عکاسی کرتا ہے۔ جو مرکز تھا، جو زیادہ نظر میں تھا، جہاں شاید زیادہ اثر و رسوخ والے لوگ رہتے ہوں گے یا سرکاری دفتر ہوں گے، اسے بہتر حالت میں رکھا جاتا تھا۔ جبکہ جو باہر کے علاقے تھے، جہاں شاید غریب آبادی زیادہ تھی، وہ نظر انداز ہوتے رہے۔ یہ ایک پیٹرن ہے جو ہمیں آج بھی کئی شہروں میں نظر آتا ہے، لیکن 1.5 صدی پہلے تو یہ فرق اور بھی زیادہ واضح ہوگا۔ ایسا نہیں کہ بالکل کوئی سسٹم تھا ہی نہیں۔ بتایا گیا ہے کہ خاکروب روزانہ نالیاں صاف کرتے تھے، اور پھر بھشتی یعنی مشکوں میں پانی بھر کر لانے والے، ہاں، وہ پانی ڈال کر بہاتے تھے۔ جی، وہ نالیوں میں پانی ڈال کر انہیں بہاتے تھے۔ قصبے کو انتظامی طور پر حلقوں میں بھی بانٹا ہوا تھا۔ میونسپل کمیٹی کے ممبرز اپنے اپنے حلقے کی صفائی کے ذمہ دار تھے۔ ان سب کے اوپر تحصیلدار اور ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر نگرانی کرتے تھے۔ تو کاغذ پر تو ایک پورا نظام موجود تھا۔ ہاں، کاغذ پر تو تھا، اور انسپیکٹر نے یہ بھی لکھا کہ جس دن اس نے معائنہ کیا، بڑا کوٹ یعنی مرکز بہت صاف ستھرا تھا، لیکن یہی نظام جو مرکز میں کام کرتا دکھ رہا تھا، باہر کے کوٹوں میں بالکل ناکام نظر آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ کیا نگرانی کی کمی تھی؟ کیا وسائل صرف مرکز تک تھے، یا پھر ان باہر والے علاقوں کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ وہاں یہ نظام لاگو کرنا مشکل تھا؟ رپورٹ اس کیوں کا براہ راست جواب تو نہیں دیتی، مگر یہ تضاد خود ایک کہانی ہے کہ انتظامی ڈھانچہ شاید پوری آبادی کو کور نہیں کر پا رہا تھا۔ تو صفائی کا نظام تھا، لیکن ادھورا۔ اب آتے ہیں زندگی کی ایک اور بنیادی ضرورت پر، پانی۔ پانی کا کیا انتظام تھا؟ رپورٹ کے مطابق ان تمام مرکزی اور بیرونی کوٹوں کو ملا کر کل 148 کنویں تھے۔ یہ تو کافی تعداد لگتی ہے۔ اور پانی کے معیار کے بارے میں کیا کہا گیا؟ رپورٹ پانی کے معیار کو
اچھا اور صحت بخش قرار دیتی ہے اچھا، اور فراہمی کو کافی بتاتی ہے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ کم از کم پینے کے پانی کی دستیابی یا اس کا معیار 1882 کے قصور میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ یہ دلچسپ بات ہے کیونکہ اکثر اس دور کے شہروں میں آلودہ پانی ایک بڑا چیلنج ہوتا تھا۔ صحیح۔ قدرتی طور پر بہتر ہو یا شاید اس وقت کے معیار کے مطابق اسے اچھا سمجھا جاتا تھا۔ پانی تو ٹھیک تھا، لیکن انسانی فضلے کو ٹھکانے لگانے کا نظام یعنی لیٹرینیں وہ کیسی تھیں؟ کیا گھروں میں تھیں یا عوامی انتظامات تھے؟ رپورٹ عوامی لیٹرینوں کا ذکر کرتی ہے۔ قصبے سے کچھ فاصلے پر الگ الگ سمتوں میں کل 7 پکی یعنی پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی عوامی لیٹرینیں تھیں۔ انسپیکٹر نے انہیں صاف ستھرا پایا، جو ایک مثبت بات ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ رپورٹ خاص طور پر کہتی ہے کہ ان لیٹرینوں میں خشک مٹی کا نظام یعنی ڈرائی ارتھ سسٹم استعمال نہیں کیا جا رہا تھا۔ خشک مٹی کا نظام، یہ کیا ہوتا تھا اور یہ اتنا اہم کیوں تھا کہ اس کا ذکر کیا گیا؟ خشک مٹی کا نظام اس وقت صفائی کا ایک نسبتاً جدید اور تجویز کردہ طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کا اصول یہ تھا کہ انسانی فضلے کو رفع حاجت کے فوراً بعد خشک مٹی، راکھ یا کسی اور جاذب چیز سے اچھی طرح ڈھانپ دیا جائے۔ اچھا۔ اس سے 2 بڑے فائدے ہوتے تھے۔ ایک تو بدبو بہت کم ہو جاتی تھی اور دوسرا مکھیوں اور دوسرے کیڑوں کو فضلے تک پہنچنے سے روکا جاتا تھا، جس سے بیماریوں کے پھیلاؤ کا خطرہ کم ہوتا تھا۔ اس نظام کا ذکر اس لیے اہم ہے کہ یہ دکھاتا ہے کہ نوآبادیاتی حکام صحت عامہ کے کچھ نئے خیالات کو مقامی سطح پر نافذ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے صفائی کا ایک بہتر معیار تھا جس سے وہ لاگو کروانا چاہتے تھے، لیکن رپورٹ کہتی ہے کہ یہ استعمال نہیں ہو رہا تھا۔ جی ہاں، رپورٹ کہتی ہے کہ یہ نظام استعمال نہیں ہو رہا تھا اور اسے میونسپل کمیٹی کے اراکین کو سمجھانا پڑا۔ یہ جملہ بہت کچھ کہتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ صرف حکم جاری کرنا کافی نہیں تھا۔ شاید مقامی عملے یا لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، یا اسے لاگو کرنے کے لیے اضافی محنت یا وسائل چاہیے تھے جو نہیں تھے۔ یہ علم اور عمل کے درمیان یا پالیسی اور اس کے نفاذ کے درمیان ایک گیپ کو ظاہر کرتا ہے، جو آج بھی انتظامی چیلنجز میں عام ہے۔ اور ان لیٹرینوں سے اور گھروں سے جو فضلہ جمع ہوتا تھا، جسے رپورٹ میں رات کی مٹی یعنی نائٹ سوئل کہا گیا ہے، اس کا کیا بنتا تھا؟ اسے ٹھکانے کیسے لگاتے تھے؟ یہ تفصیل بھی کافی دلچسپ ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ سارا فضلہ روزانہ ایک ٹھیکیدار جمع کرتا تھا، اور پھر یہ ٹھیکیدار اسے قصبے سے باہر لے جا کر کھیتوں میں بطور کھاد استعمال کرتا تھا۔ ایک لحاظ سے یہ ری سائیکلنگ کی ایک پرانی شکل تھی اور زراعت کے لیے یقیناً مفید تھی، لیکن صحت عامہ کے نقطہ نظر سے یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ خطرہ؟ کس طرح کا خطرہ؟ دیکھیں، اس فضلے میں خاص طور پر اگر اسے صحیح طریقے سے ٹریٹ نہ کیا جائے تو ہیضہ، ٹائیفائیڈ، پیچش اور دوسری آنتوں کی بیماریوں کے جراثیم بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ جب اسے سیدھا کھیتوں میں استعمال کیا جاتا تھا تو یہ جراثیم سبزیوں اور فصلوں کو آلودہ کر سکتے تھے۔ بارش یا آبپاشی کے ذریعے یہ قریبی پانی کے ذرائع جیسے کنوؤں یا ندی نالوں میں بھی جا سکتے تھے۔ اس طرح بیماریوں کا ایک پورا سائیکل چل سکتا تھا۔ اگرچہ یہ طریقہ عملی لگتا تھا اور شاید صدیوں سے چل رہا تھا، لیکن 19ویں صدی کے آخر تک صحت عامہ کے ماہرین ان خطرات سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ اس رپورٹ میں اس خطرے کا براہ راست ذکر نہیں ہے، لیکن خشک مٹی کے نظام پر زور دینا اسی آگاہی کا حصہ تھا۔ یہ تو واقعی ایک اہم پہلو ہے۔ اچھا، شہر کی زندگی میں ایک اور چیز اہم ہوتی ہے، خاص طور پر خوراک کے حوالے سے، وہ ہے مذبح خانے، جانور ذبح کرنے کی جگہ۔ ان کے بارے میں رپورٹ کیا کہتی ہے؟ رپورٹ میں 2 قسم کے مذبح خانوں کا ذکر ہے۔ بھیڑ بکریوں کے لیے ایک چھوٹی سی عمارت تھی، مرکزی فصیل یعنی بڑے کوٹ کی دیوار کے بالکل باہر جنوب کی طرف۔ لیکن انسپیکٹر نے نوٹ کیا کہ اصل کام یعنی گوشت کاٹنا اور تیار کرنا اس عمارت کے باہر کھلی جگہ پر ہو رہا تھا۔ اچھا۔ انہوں نے اس جگہ کو ناکافی قرار دیا اور تجویز دی کہ اسے بڑا کیا جائے، اس کا فرش پکا کر کے پلستر کیا جائے اور پانی کے نکاس کے لیے مناسب ڈھلان بنائی جائے۔ یہ سب بنیادی صفائی کے تقاضے تھے۔ اور بڑے جانوروں جیسے گائے، بھینسوں وغیرہ کے لیے؟ ان کے لیے مذبح خانہ قصبے سے کچھ زیادہ دور تھا، تقریباً 1/4 میل دور جنوب کی سمت میں۔ یہ علیحدگی شاید جان بوجھ کر تھی۔ بڑے جانوروں سے زیادہ فضلہ پیدا ہوتا ہے اور شاید انہیں رہائشی علاقے سے
تھوڑا دور رکھنا مقصود تھا تاکہ بدبو اور صفائی کے مسائل کم ہوں۔ ٹھیک۔ تاہم رپورٹ میں اس دور والے مذبح خانے کی حالت کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں، صرف اس کے مقام کا ذکر ہے۔ لیکن چھوٹے جانوروں والے مذبح خانے کی حالت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں بھی بہتری کی کافی گنجائش ہوگی۔ مذبح خاور سے ہٹ کر رپورٹ شہر کے ایک اور بہت ہی منفرد اور شاید کچھ اداس پہلو پر بھی روشنی ڈالتی ہے، قبرستان اور شمشان گھاٹ۔ اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ کافی حیران کن ہیں۔ جی ہاں، یہ حصہ واقعی پڑھنے والے کو چونکا دیتا ہے۔ رپورٹ میں ہندو آبادی کے لیے 2 شمشان گھاٹوں کا ذکر ہے، مردے جلانے کی جگہیں۔ یہ قصبے سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر شمال مغرب اور شمال میں تھے۔ یہ فاصلہ شاید مذہبی یا سماجی رسوم کی وجہ سے تھا۔ لیکن مسلمانوں کے قبرستانوں کے بارے میں جو لکھا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ رپورٹ کے الفاظ ہیں کہ قبرستان گویا پورے قصبے کو گھیرے ہوئے ہیں، اور پھر مزید وضاحت کی گئی ہے کہ ہر طرف قبروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ! یہ الفاظ ایک بہت ہی واضح اور طاقتور تصویر پیش کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شہر بڑھتا گیا اور قبرستان اس کے ساتھ ساتھ پھیلتے گئے، یا شاید نئے قبرستان پرانے قبرستانوں کے قریب بنتے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ زندہ آبادی اور قبرستانوں کا اتنا قریب ہونا؟ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو صحت عامہ کے لحاظ سے اتنی زیادہ قبروں کا رہائشی علاقوں کے اتنے قریب ہونا، خاص طور پر اگر زمینی پانی کی سطح اونچی ہو تو پانی کی آلودگی کا خطرہ پیدا کر سکتا تھا۔ بالکل۔ دوسرا، یہ شہر کے پھیلاؤ اور زمین کے استعمال پر روشنی ڈالتا ہے۔ شاید شہر کی منصوبہ بندی میں قبرستانوں کے لیے مخصوص دور علاقے مختص نہیں کیے گئے تھے، یا وقت کے ساتھ آبادی بڑھنے سے وہ شہر کے اندر آ گئے۔ تیسرا، یہ اس دور کے سماجی اور ثقافتی منظر نامے کی بھی عکاسی کرتا ہے، جہاں زندگی اور موت، آبادی اور قبرستان ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ یہ آج کے جدید شہروں کی منصوبہ بندی سے بہت مختلف ہے، جہاں عام طور پر قبرستانوں کو شہر کی حدود سے باہر یا خاص علاقوں میں رکھا جاتا ہے۔ ان تمام مشاہدات، گلیوں کی حالت، صفائی کا نامکمل نظام، فضلے کو ٹھکانے لگانے کے طریقے اور قبرستانوں کی یہ صورتحال، ان سب کے بعد کیا رپورٹ میں کوئی ٹھوس سفارشات بھی پیش کی گئی؟ کوئی تجویز؟ جی بالکل۔ رپورٹ لکھنے والے سول سرجن نے، جو غالباً صحت عامہ کے معاملات کے ذمہ دار افسر تھے، کچھ واضح سفارشات دیں۔ پہلی یہ کہ قصبے کے ارد گرد جو بڑے گڑھے پائے گئے انہیں مٹی سے بھر دیا جائے۔ یہ گڑھے غالباً بارش کا پانی جمع ہونے یا کوڑا کرکٹ پھینکنے سے بن گئے ہوں گے، اور مچھروں کی افزائش اور بیماریوں کا باعث بن سکتے تھے۔ ٹھیک۔ دوسری تجویز یہ تھی کہ اگر ممکن ہو تو قصبے کے آس پاس کے زمینی پانی کی نکاسی کا رخ قریبی بڑی ندی کی طرف موڑ دیا جائے، جو رپورٹ کہتی ہے زیادہ دور نہیں تھی۔ اس کا مقصد بھی ٹھہرے ہوئے پانی کے مسئلے کو حل کرنا تھا۔ اور کوئی اہم تجویز؟ ایک اور اہم تجویز اینٹوں کے بھٹوں کے بارے میں تھی۔ رپورٹ میں یہ نہیں بتایا کہ یہ کہاں تھے، لیکن تجویز دی گئی کہ انہیں قصبے سے کچھ فاصلے پر منتقل کیا جائے۔ اینٹوں کے بھٹوں سے نکلنے والا دھواں فضائی آلودگی کا باعث بنتا ہے اور صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ تجویز ظاہر کرتی ہے کہ اس وقت بھی ہوا کے معیار کے بارے میں کچھ نہ کچھ فکر موجود تھی۔ یہ تینوں تجاویز، گڑھوں کو بھرنا، نکاسی آب بہتر کرنا اور بھٹوں کو منتقل کرنا، بنیادی طور پر صحت عامہ کو لاحق خطرات جیسے ملیریا، پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں اور فضائی آلودگی کو کم کرنے پر مرکوز تھیں۔ اور ان سفارشات کا کیا بنا؟ کیا ان پر عمل ہوا؟ کچھ اندازہ ہے؟ رپورٹ کا اختتام سینیٹری کمشنر، جو شاید سول سرجن سے بھی اعلیٰ افسر تھے، کے ایک نوٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ سفارش کرتے ہیں کہ ان تجاویز پر غور کرنے کے لیے میونسپل کمیٹی کا ایک خصوصی اجلاس بلایا جائے اور ان پر جہاں تک ممکن ہو عمل درآمد کیا جائے۔ جہاں تک ممکن ہو۔ جی، یہ فکرہ اہم ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگرچہ مسائل کی نشاندہی ہو گئی تھی اور حل بھی تجویز کر دیے گئے تھے، لیکن ان پر عمل درآمد وسائل، مقامی سیاست اور عملی مشکلات پر منحصر تھا۔ یہ اس دور کے بیوروکریٹک عمل کی بھی ایک جھلک ہے: معائنہ، رپورٹ، سفارشات اور پھر مقامی کمیٹی کو ہدایات۔ عمل درآمد ہوا یا نہیں اور کتنا ہوا، یہ اس رپورٹ سے معلوم نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں،
یہ 1882 کی سینیٹری رپورٹ ہمیں قصور کے بارے میں کیا بڑی تصویر دکھاتی ہے؟ دیکھیں، یہ رپورٹ اگرچہ اپنے دائرہ کار میں محدود ہے اور صرف ایک سرکاری اہلکار کا نظریہ پیش کرتی ہے، پھر بھی ہمیں 1.5 صدی پہلے کے قصور کی ایک کئی پہلوؤں والی تصویر دیتی ہے۔ ہم ایک شہری انتظامیہ کو دیکھتے ہیں جو صفائی اور بنیادی ڈھانچے کو منظم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پکی گلیاں بنانا، نالیوں کی صفائی کا نظام بنانا، عوامی لیٹرینیں قائم کرنا۔ جی، لیکن ساتھ ہی ہم گہرے چیلنجز اور تضادات بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے نمایاں تضاد تو مرکزی قصبے اور باہر کے علاقوں کی حالت میں ہے۔ پھر صحت عامہ کے جدید نظریات جیسے وہ خشک مٹی کا نظام اور زمینی حقائق کے درمیان فرق نظر آتا ہے۔ صحیح۔ فضلے کو ٹھکانے لگانے کا بظاہر عملی مگر خطرناک طریقہ سامنے آتا ہے، اور آخر میں وہ قبرستانوں کی ہر طرف موجودگی شہر کے ایک منفرد اور شاید نظر انداز کیے گئے پہلو کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ واقعی نوآبادی دور میں جنوبی ایشیا کے شہروں کے حالات، صحت عامہ کے مسائل اور انتظامی چیلنجز کو سمجھنے کے لیے غیر معمولی دستاویز ہے۔ مجھے جو بات خاص طور پر دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ کچھ مسائل کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ شہروں میں مرکز اور اطراف کا فرق، فضلے کے انتظام کے چیلنجز، شہری پھیلاؤ اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل، ایسا لگتا ہے کہ شہروں کو ہمیشہ سے ان بنیادی سوالات کا سامنا رہا ہے، چاہے وقت اور ٹیکنالوجی کتنی ہی بدل گئی ہو۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس آخری سوچ کی طرف لاتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ رپورٹ اور اس جیسی دیگر تاریخی دستاویزات جو بنیادی طور پر انتظامیہ، اعداد و شمار اور مسائل پر مرکوز ہوتی ہیں، یہ اس دور میں رہنے والے عام لوگوں کی اصل زندگی، ان کے تجربات، ان کی مشکلات، ان کی خوشیوں کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے متاثر کرتی ہیں۔ کیا ہم ان سرکاری رپورٹوں کے ذریعے ماضی کی مکمل تصویر دیکھ پاتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ان خشک اعداد و شمار اور سرکاری مشاہدات کی لائنوں کے بیچ میں وہ کون سی انسانی کہانیاں ہیں جو ان کہیں رہ جاتی ہیں؟ ان لوگوں کی آوازیں کہاں ہیں جو ان کچی گلیوں میں چلتے تھے، ان کنووں سے پانی بھرتے تھے اور ان پھیلتے ہوئے قبرستانوں کے سائے میں رہتے تھے؟ شاید تاریخ کا اصل چیلنج ان خاموشیوں کو سمجھنا ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم وقت میں سمجھیں کہ پیچھے سفر کر رہے ہیں، تقریباً